آدمی اگر معتبر ہو تو کوئی بھی آدمی اس کی بات کو مان لے گا، لیکن اگر ضرورت پڑے، قسم کھانے کی ضرورت پڑے، تو اس قسم کو احتیاط کرتے ہوئے کھانا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور قسم بھی صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، انسانوں کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی قسم کھانا بھی مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لیکن یہ بھی ایک کلام ہے۔ قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا یا باپ کی قسم کھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ قسم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہو چکا ہے، کوئی بات ہو چکی ہے، کوئی کام ہو چکا ہے، اور سامنے والے کو بولنا ہے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے، سامنے والا مان نہیں رہا ہے، تو اس کو قسم دے کر بولنا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام کیا ہے، میں یہ کر چکا ہوں۔ یعنی جو واقعہ گزر چکا ہے، جو واقعہ ہو چکا ہے، اس واقعے کو قسم کھا کر یقین دلانا، یہ گزرے ہوئے واقعے کی قسم ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی جو کام ہم نے کیا ہے اسی کی قسم کھانا چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے، اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا، یہ بولنا کہ کل میں ضرور آؤں گا، سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہے تو قسم دے کر بولنا کہ اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا، تو آئندہ آنے والے وقت میں کچھ کوئی کام کرنے کی قسم کھانا یا کچھ نہ کرنے کی قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کچھ کرنے کی یا کچھ نہ کرنے کی، یہ قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو پوری کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مسائل سے بیان فرمایا ہے کہ آئندہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے اور کوئی آدمی اس کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اگر قسم توڑ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کو 3 کام کرنا ہوگا کفارے کے طور پہ، اس کی غلطی کی سزا کے طور پہ 3 کام اس کو کرنا ہوگا۔ ایک کام، یا تو وہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، اگر کوئی آدمی قسم کھا کر آئندہ کے واقعات کی قسم کھا کر توڑ دے یا پوری نہ کر سکے، قسم توڑنا کسے کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ میں فلاں جگہ ہرگز نہیں جاؤں گا، اور قسم کھا کر بولے اور وہ جگہ چلا جائے تو قسم ٹوٹ گئی۔ یا یہ کہے کہ میں فلاں دن یہ کام ضرور کروں گا، کسی کو یقین دلا کہ کل میں اللہ کی قسم ضرور آؤں گا اور یہ کام کروں گا، اور وہ کام پورا نہ کرے، تو ایسی صورت میں 3 اس کی سزائیں ہیں، اس کا کفارہ ہے۔ ایک، یا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہی کھانا 10 لوگوں کو کھلائے، یا ان کو کھانا خرید کر دے دے۔ دوسرا، یا کپڑے پہنائے، جتنا سطر ڈھکتا ہے، تہبند یا لنگی یا ایسا کوئی لباس جس سے جسم ڈھک جائے، اتنا لباس 10 لوگوں کو پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ مال خرچ کرنے کے طریقے ہیں۔ یا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، جو عام طور پر وہ گھر میں کھانا کھاتا ہے وہی کھانا اس کو کھلانا ہوگا، یا 10 لوگوں کو لباس پہنانا ہوگا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے پیسہ لگتا ہے، کھانا کھلانے میں پیسہ لگتا ہے، کپڑا پہنانے میں پیسہ لگتا ہے، اور ایک غلام آزاد کرنا، ابھی غلاموں کا دور نہیں ہے، اس کے اندر پیسہ لگتا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے، پیسہ اس کے پاس ہے نہیں، تو 3 دن روزے رکھنا ہوگا، 3 دن مسلسل اس کو روزے رکھنا ہوگا، تب اس کی قسم کا جو کفارہ ہے، وہ سزا ہے، وہ پوری ہوگی۔ تو میرے حال خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قسم بار بار نہیں کھانی چاہیے، جب سخت ضرورت ہو تب کھانا چاہیے، اور قسم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھانا چاہیے۔
اللہ کے علاوہ ماں کی، باپ کی یا کسی بھی اور کی، یا سامنے والے کے بولنا کہ تمہاری قسم، یہ کھانا شرک ہے، یہ اس طرح قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم بھی اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے قسم صرف اللہ ہی کی کھائیں۔ اور اگر گزرے ہوئے واقعات کی، جو واقعہ ہو چکا ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں اور قسم جھوٹی ہے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ واقعات کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کو پورا نہ کر سکیں تو اس کی 3 سزائیں ہیں، انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آیتوں میں بیان ہوگا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کو نہیں پکڑتے، اس کا مواخذہ نہیں کرتے، اس کی سزا نہیں دیتے، یعنی جو قسمیں غلط فہمی سے کھا لی گئی ہوں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسمیں جن کا تم ارادہ کر کے کھاتے ہو، سمجھ کر کھاتے ہو، ان پر پکڑ ہوگی۔ اگر اس کو پورا نہیں کر سکو گے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ من اوسط ما تطعمون، جو کھانا تم کھاتے ہو، جیسا کھانا ہم گھروں میں کھاتے ہیں، جس درجے کا، جس حیثیت کا، وہی کھانا 10 لوگوں کو کھلانا ہوگا۔ او کسوتہم او ترقبہ، یا ان کو لباس پہنانا ہوگا 10 لوگوں کو، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، اگر کوئی یہ نہ کر سکے، پیسہ نہیں تو نہ کر سکے، فصیام 3 ایام، تو اس کو 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا، تب اس کی قسم کا کفارہ پورا ہوگا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم اس کو کھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسموں کو پورا کرو، جب کھاؤ تو سمجھداری سے کھاؤ، اور جب کھا لو تو اس قسم کو پورا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو، نشانوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ شراب، جوا، یہ معاشرے کے لیے بہت بڑا زہر ہے، معاشرے کی دیمک ہے۔ جس طرح دیمک چیزوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، شراب اور جوا اور اسی طرح لاٹری، یہ معاشرے کے لیے دیمک ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی کام دوسرے کے نفع کے لیے کیا جائے، اگر کسی کام میں دوسرے کا نقصان ہو تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کمانے میں، پیسہ کمانے کا جو اصول ہے، اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ محنت کی ہے، کچھ دیا ہے، تب آپ پیسہ لے سکتے ہیں، اور آپ کو کچھ ملا ہے تب آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جوے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو پیسے ہار جاتا ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ ہار گیا ہے، بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملتا، بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ایسی تجارت یا ایسا لین دین یا ایسی کمائی جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی پیسہ خرچ کرے اور بدلے میں اس کو کچھ نہ ملے تو ایسی کمائی جائز نہیں ہے۔ لاٹری کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، لاٹری خریدتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا، تو اس کے پیسے خرچ ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں ملتا، اس لیے لاٹری بھی جائز نہیں ہے۔ آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو بدلے میں ملنا چاہیے، اس کا پیسوں کا بدل ملنا چاہیے۔ اسی طرح قسمت سے بھی، قسمت کی کمائی بھی جائز نہیں ہے۔ جوا کیا ہے؟ قسمت ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون جیتے گا، کوئی جیت بھی سکتا ہے، جیتنے والا ہار سکتا ہے، ہارنے والا جیت سکتا ہے، تو ایسی قسمت کی کمائی جائز نہیں ہے۔ جیسے ہماری کرنول میں جب نمائش لگتی ہے، ایگزیبیشن لگتی ہے، تو اس میں رنگ ہوتے ہیں، پیسے دے کر رنگ دی جاتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ آپ رنگ ڈالو، جس چیز پر رنگ پڑے گی وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اب کس پر رنگ پڑے گی یہ بھی جو ہے قسمت سے ہوتا ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، نہیں بھی پڑھ سکتی ہے، یہ کمائی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کے پاس تالاب ہے اور کہے کہ فلاں مچھلی جو تم دیکھ رہے ہو مجھے پیسہ دو، میں تمہیں وہ مچھلی پکڑ کر دوں گا، یہ کمائی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ
ممکن ہے کہ مچھلی اس کو نہ ملے، نہ پکڑ سکے۔ ہوا کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں، کوئی کہے کہ مجھے پیسے دو، فلاں پرندہ میں تم کو لے کر دوں گا، میں تمہیں شکار کر کے دوں گا، پکڑ کے دوں گا، یہ تجارت بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اڑ کر چلا جائے، اس کو نہ ملے۔ قسمت کے اوپر جو کمائی ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، اسی لیے جو مرغہ لڑواتے ہیں یہ کمائی بھی جائز نہیں ہے۔ قسمت سے جو چیزیں طے ہوتی ہیں وہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس میں لاٹری بھی آتی ہے، جوا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی گندگی ہے، یہ تمہیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم بارہا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو جوا کھیلتے ہیں ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب پینا، جوا کھیلنا یا قسمت سے چیزیں طے کرنا، یہ سب شیطان کی پھیلائی ہوئی گندگی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ شراب سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ ایک مسلمان چاہے کیسی بھی حالت میں ہو، بے نمازی ہو، روزہ دار نہ ہو، لیکن ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میرا اللہ پر یقین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن جب شراب پیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، جتنی دیر وہ نشے میں رہتا ہے اتنی دیر اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے، اسی حالت میں موت آئی تو ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوگی۔ تو جب انسان شراب پیتا ہے تو ہوش میں نہیں رہتا، اور ہوش میں نہ رہ کر یہاں وہاں کی باتیں کر دیتا ہے، جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو۔ ایک اور چیز جو آپ علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، جو لاٹری کی ایک شکل ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں کفار مکہ کیا کرتے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کے 7 حصے کرتے، 10 لوگ اس کو خریدتے، 10 لوگ اونٹ کو برابر خریدتے۔ مثلا 1 لاکھ کا اونٹ ہے، 10 لوگ 10 ہزار روپے ادا کرتے اور 10 تیر ایک تھیلے میں رکھ دیتے، اور ایک تیر پہ لکھ دیتے کہ اس تیر والے کو فلاں گوشت کا حصہ، اس تیر والے کو فلاں گوشت کا حصہ، اور 3 تیر خالی رہتے، 3 تیروں پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، 3 تیر جو نکلتے اس پہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ لوگ آتے 1 تیر نکالتے، اس پہ لکھا ہوتا کہ فلاں گوشت کا حصہ اس کے لیے ہے تو لے جاتا۔ اس طرح لوگ تیر نکالتے اور اپنے حصے کا گوشت لے جاتے، اور جس تیر پر لکھا ہوتا کہ کچھ نہیں ہے وہ پیسے دینے کے بعد بھی محروم رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کو اس کا بدل، اس کی پیسوں کا عوض اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو شراب، جوا اور یہ حصے، والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطان کا پھیلایا ہوا کام ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی ہو، بغض، نفرتیں پھیلے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ اور نماز سے تم رک جاؤ۔ یعنی یہ جوا اور شراب انسان کو نماز سے روک دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو برا ہوں، میں تو گندا ہوں، میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں، یہ خیرات لا کر آخرکار شراب پینے والا اور جوا کھیلنے والے مسجد سے بالکل کٹ کر رہ جاتے ہیں، شیطان ان کو دور کر دیتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم ان سے نہیں رکو گے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان چیزوں سے بچو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فإن تولیتم، اگر تم پھر بھی کرتے ہو، پھر بھی جوے شراب میں پڑتے ہو، لاٹری، اس طرح کی جو تجارت جو قسمت سے ہوتی ہے، اس طرح کے کام کرتے ہو، فإن تولیتم، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، فاعلموا، تو سن لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر بس بات کا پہنچا دینا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس پہنچو گے، ہمارے پاس آؤ گے، تو پھر تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کوئی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔
تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک اور اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کے بعد اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم کا جب بھی نام آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن دنیا کے ہر انسان کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس کہہ کر دنیا کے ہر انسان، ہر مشرک جو بھی اللہ کو نہیں مانتا ان کے لیے احکامات فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ جو دنیا کے بڑے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ نے مخاطب فرمایا، ان کے لیے بھی احکامات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورت کے اندر، سورت کے آخر میں عیسائیوں کے لیے حکم بیان فرمایا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کی طرف سے سولی پر لٹک گئے ہیں، سولی پر چڑھے ہیں۔ تو یہ ان کے دو غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے آج گمراہ ہیں۔ ورنہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کائنات کو، دنیا کو جس نے بنایا ہے وہ ایک اکیلی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اس کو رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت میں پیش ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی کیا بات چیت ہوگی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن صرف انسان سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ جو انبیاء ہوں گے، نبی ہوں گے، ان سے بھی سوالات ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام بھی ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی ڈر اور خوف ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، دنیا میں تم کو ماننے کا جو دعویٰ کرتے تھے عیسائی، یہ تم کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، کیا تم نے یہ کہا تھا، کیا تم نے کبھی تعلیم دی تھی کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی جو موجودہ بائبل ہے، اس بائبل کے اندر بھی کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اس طرح کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، ہرگز نہیں، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا میں لائق نہیں ہوں، جو چیز میرا لائق نہیں ہے اور جس چیز کا آپ نے حکم نہیں دیا ہے، میں وہ چیز کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہا تب تک تو یہ لوگ مجھے آپ کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب میں آپ کے پاس آ گیا، جب میں آپ نے مجھے بلا لیا، آسمان پر اٹھا لیا، تب مجھے اس بات کا علم نہیں کہ مجھے یہ لوگ کیا مانتے تھے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں اور چاہیں تو ان کو معاف فرمائیں، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں، آپ بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، انتقال نہیں ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد شخص ہیں جو دوبارہ مرنے سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے یہ ضابطہ بیان فرمایا، کل من علیہا فان، کہ ہر انسان کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ آسمان پر گئے ہیں، تو دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو سارے عیسائی آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے اس کے اندر بھی اگر خود عیسائی غور کر لیں، کیونکہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ چور چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ چوری کا نشان ضرور چھوڑتا ہے۔ جس یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی
نے یہ الزام لگایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا لیا ہے، اور ثبوت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک کپڑا جس پر خون لگا ہوا تھا وہ لے کر آئے اور کہا کہ دیکھیے ابا جان، یہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا خون ہے، اس کو بھیڑے نے کھا لیا، جبکہ کرتا بالکل صحیح سالم تھا، پھٹا ہوا نہیں تھا، اور یہ ممکن نہیں کہ بھیڑیا کپڑے اتار کر حملہ کرے، اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو کپڑے پھٹے ہوئے ہونا چاہیے تھا، تو چور چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو نشان ضرور چھوڑتا ہے۔ تو اگر عیسائی آج کی جو بائبل ہے اس میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس پر بھی غور کر لیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلی نہیں دی گئی ہے۔ واقعہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ناصرہ علاقے کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ وہاں سے تبلیغ کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر آئے۔ فلسطین کے اندر یہودیوں نے بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ میں سود کا کاروبار بنا رکھا تھا، لوگوں کو سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا، کہا کہ سود حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچو، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا کاروبار بند کر رہا ہے، چنانچہ اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نئے نئے آئے تھے، ان کو جانتے نہیں تھے، چہرے سے واقف نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام جتنے دن وہاں رہے اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے۔ تو اس یہودیوں نے دیکھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا جائے گا تو لوگ ان کے اتباع کرتے رہیں گے اور ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ لیکن وہ نکل چکے تھے اور ان کے چہرے سے واقف نہیں تھے۔ ایک آدمی تھا یہودا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا تھا، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا دو، ہم تمہیں خوب مال دیں گے، تم عیش سے زندگی گزارو گے۔ اس کو لالچ دیا، وہ مان گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہو سکتے ہیں، فلاں راستے میں فلاں جگہ وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، ساتھ میں تم اپنے سپاہیوں کو بھیجو، میں بتاؤں گا کہ کون عیسیٰ ہے، جب میں اشارہ کروں گا تو تم اس کو پکڑ لینا۔ چنانچہ کچھ سپاہی اس کے ساتھ کر دیے، یہودا ان سپاہیوں کو لے کر راستے میں چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور 11 سپاہی تھے، 11 ان کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہودا نے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، جانے کے بعد دیکھوں گا اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہوں گے تو میں آ کر بتلاؤں گا، تم ان کو پکڑ لینا، ان کو گرفتار کر لینا۔ چنانچہ یہودا اندر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اندر گیا، تہجد کا وقت تھا، عیسیٰ علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کے جو باقی 11 صحابہ تھے وہ آرام کر رہے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بس تہجد پڑھ رہے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو یہودا اندر داخل ہوا، اس نے تلاش کیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے ہی نہیں، تو اس نے جو باقی 11 صحابہ سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے جو یہودا تھا جو پکڑوانے آیا تھا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کر دی۔ تو 11 جو صحابہ تھے ان کے، وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ سبحان اللہ، آپ ہی تو ہمارے آقا ہو، آپ ہی تو ہمارے عیسیٰ ہو، آپ ہی تو ہمارے پیغمبر ہو، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو یہودا ہوں، میں تمہارا ساتھی یہودا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ سب کہنے لگے کہ تم ہی تو ہمارے پیغمبر ہو، تم ہی ہمارے آقا ہو، ہمارے سردار ہو۔ سب کھڑے ہو اٹھ گئے اور سب پریشان ہو گئے کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ کئی دیر ہو گئی، یہ باہر نہیں آیا، تو جو سپاہی باہر کھڑے ہوئے تھے وہ اندر گئے تو دیکھا کہ اندر بحث ہو رہی ہے، 11 کے 11 جو یہودا ہے اسی کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ جو پکڑوانے آیا تھا وہ تو ہے نہیں، اور 11 کے 11 اسی کو عیسیٰ السلام سمجھ رہے ہیں، تو سپاہیوں نے اسی کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو جا کر سولی دے دی۔ اب یہاں پر یہ واقعہ آج کی جو بائبل ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تفصیل سے لکھا ہوا کہ عیسیٰ السلام کو کس طرح پکڑا گیا، کس طرح سولی پر چڑھایا گیا، کس طرح سولی دی گئی، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تو یہودا جو گرفتار کروانے گیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ تو ہونا چاہیے، اگر جس کو سولی دی گئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو یہودا کہاں گیا؟ آج کی ساری عیسائیت، ان کے بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے ان کے اسکالر
ان کے بڑے بڑے جو علماء اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اگر جس کو سولی دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو یہودا کہاں گیا؟ یہودا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ پہ چڑھ کر مر گیا جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد یہ پھر اس نے اچھی زندگی اللہ والا کی زندگی گزاری اور اس کا انتقال ہوا۔ لیکن صحیح جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس کو سولی دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو یہودا کہاں ہے؟ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے۔ اگر کوئی بھی عیسائی ذرا بھی غور کر لے، ذرا بھی سمجھداری سے کام لے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جس کو سولی دی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ وہی تھا جس نے ان کو گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط فہمی سے پیدا ہوئی ہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دونوں کا رد فرمایا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہیں، اور فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسائیوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی دی بلکہ ان کو شبہ ہو گیا۔ شبہ کیا ہوا تھا؟ کہ جو گرفتار کروانے آیا تھا اس کی شکل ان جیسی ہو گئی۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے دن وہ ضرور نازل ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عیسائیوں کے لیے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں کہ تم اس غلط فہمی کے اندر نہ پڑو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مت سمجھو کہ ان کو سولی دی گئی ہے، اور یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ اور آج کے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جو وہی کہیں گے جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے خطا کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو بہت قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آخرت میں اس کو ہمارے درجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کا سفارشی بنا دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم نے جن جن باتوں سے روکا ہے ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس چھوٹی بڑی دعا کو محض فضل کرم سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔